اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آج کے درس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق آج ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور گزارش ہے، جیسا کہ آج علی پور میں غلام حسین ابن جعفر حسین کہ جن کا آج انتقال ہوا، جو کہ علی پور کی بہت ہی عظیم شخصیت تھی، اور جہاں تک کہ میرے علم میں ہے کہ اکثر حضرت کے نام سے جو مشہور تھے، اکثر ان کے شاگرد ہیں۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 و دیگر تمام مرحومین مومنین و مومنات کو بھی اصال ثواب فرمائے۔ اور چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک حدیث 8ویں امام سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے لا يكون المؤمن مؤمنا يكون فيه 3 خصال، نہیں ہو سچا مومن حتی تکون فیہ 3 خصال، تک کی ہو جو سچے مومن کی پہچان ہے۔ سنت من رب، اللہ کی ایک سنت، و سنت من نبی، اور نبی کی ایک سنت، و سنت من ولی، اور امام نے فرمایا فَأَمَّا السُّنَّةُ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، اللہ کی سنت جو کہ مومن کی پہچان ہے، فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، راز کا چھپانا، راز کو راز رہنے دینا۔ دوست نے، کسی آپ کے رشتہ دار نے کوئی راز کی بات بتائی تو اس راز کو راز رکھنا۔ خدا بند عالم کے علم میں تمام چیزیں ہیں، تمام کائنات ہیں، لیکن تمام بندوں کے گناہوں کو راز میں رکھتا ہے، کھولتا نہیں۔ لہذا اللہ سنت کی تمام چھپانا، لہذا سچے مومن کی ایک علامت یہ۔ دوسرا امام نے فرمایا وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ، نبی کی سنت کیا ہے، وہ جو ہر سچے مومن کی پہچان ہے، فَمَدَارَاتُ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، لوگوں سے محبت کرنا، یعنی محبت نبی کی ایک سنت ہے۔ اور تیسری وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ، ولی خدا کی سنت کیا ہے جو سچے مومن کی پہچان ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، صبر کرنا فی البأساء، مصیبت کے، ضراء اور مشکلات کے بعد، یعنی مصیبت اور مشکل میں صبر کرنا پہچان امام نے فرمائی۔ پہلی کیا ہوئی، رازوں کا چھپانا۔ دوسری سنت جو نبی، لوگوں سے محبت کرنا۔ اور تیسری سنت جو اولیاء خدا کی ہے، وہ صبر کرنا۔ لہذا آج امام علیہ السلام کی غم کی تاریخ میں، جو کہ ایک روایت کے مطابق شہادت، تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس درس کو شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ دروس جو کہ مستقل جاری و ساری ہے، آج اس کا درس نمبر 87 نمبر درس
کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 پڑھی تھی. آج آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 تک آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کل کے درس میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ جناب حنہ جو کہ جناب عمران کی زوجہ ہیں، انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر میرے اولاد ہو جائے تو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور پورا واقعہ آپ نے تقریباً کچھ سنا ہے کہ جناب مریم کی ماں نے نذر مانی اور کہا تھا کہ اس کو وقف کر دیں گے بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے، خدمت کے لیے. لیکن جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے بہت تعجب کیا. اللہ نے قبول کیا کہ مریم ہی خادم ہو بیت المقدس کی. لہذا پورا واقعہ ہے کہ جب جناب مریم کی ولادت ہوئی اور ان کی ماں جناب حنہ ان کو ایک کپڑے میں خاندان میں لپیٹ کر کے لے گئی بیت المقدس کے پاس، تو جو وہاں پہ بزرگ علماء تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر عورتوں کا دخول ممنوع ہے، آپ اس کو وقف نہیں کر سکتی ہے. تو جناب حنہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، حکم خدا یہ ہو رہا ہے کہ ان کو خادم میں مسجد بنایا جائے جناب مریم کو. لہذا اب جناب مریم کی کفالت کا مسئلہ آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ جناب عمران جو وہاں پہ جو خادم ہے دیکھ بھال اسی اعتبار سے ہوتی تھی. لہذا کفالت کا جب مسئلہ آیا اور آپ ہے علماء سے، ذاکرین سے، کہ تمام علماء جمع ہوئے اور جا کر کے انہوں نے نہر میں، جو کہ لوہے کے زمانے میں توریت لکھی جاتی تھی، بہت محترم قلم، ان نے قلم کو پانی میں ڈالا، سب کا قلم ڈوب گیا لیکن جناب زکریا کا قلم نہیں ڈوبا. لہذا کفالت کی ذمہ داری جناب مریم کے جناب زکریا کو، جو کہ نبی خدا ہیں، ان کو میسر ہوئی. اور جناب مریم کی والدہ حنہ نے چونکہ جناب عمران کو خدا بند عالم نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو مردوں کو زندہ کرے گا، لہذا وہ منتظر تھی کہ ایک بچے کی ولادت، بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی. تو جناب حنہ نے تعجب کیا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها، پروردگار یہ تو بیٹی ہے، واللہ اعلم بما وضع، اللہ تو بہتر جانتا ہے جو پیدا ہوا. ولیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح تھا. واللہ اعلم بما وانی سمیتها مریم، ہمارا نام رکھا آج کی آیت. فتقبلها ربها، بس اللہ نے جناب حنہ کی دعا کو قبول کیا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے قبول بقبول حسن، بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، خوشحالی کے ساتھ اللہ نے قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا، اور ان کے لیے اچھی نشو نما. وانبتها، یعنی جناب مریم کو انبتها حسنا، بہترین نشو نما ہوئی ان کی، اچھی بہترین، یعنی بدن کی بڑھوتری بہت اچھی رہی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جناب زکریا کو کفالت دیا.
یعنی پرورش بھی اچھی، کفالت بھی اچھی، بدن کی جو ہے نشو و نما بھی اچھی، اور روحی پرورش بھی نبی خدا ہیں جناب زکریا نے کیا۔ اب آگے آیت ہے، اب جو ہے جناب مریم تھوڑا بڑی ہوئی تو چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب ہوئی تھی اور وہاں پہ سب مرد خادم تھے، لہذا جناب زکریا نے ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ اس حجرے میں جناب مریم رات کو جا کے سو جایا کرتی تھی، اور باہر سے تالا بند کر کے جناب زکریا چلے آتے تھے اس حجرے میں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے تھے علیہ یعنی جناب مریم کے پاس جاتے تھے، زکریا المحراب جناب زکریا محراب میں جس جگہ پہ جناب مریم عبادت کرتی تھی اس حجرے میں جب داخل ہوتے تھے تو کیا وجد عندها رزقا، وجد پاتے تھے عندها جناب مریم کے پاس رزقا، رزق پاتے تھے، جنت سے آئے ہوئے پھل فروٹس ملتے تھے جو کہ اس موسم کے بھی نہیں تھے۔ لہذا خداوند عالم نے جناب عمران کو اولاد دی جس کا نام ہے مریم، اور خداوند عالم کو منظور یہ تھا کہ مریم سے عیسیٰ کی ولادت ہو جو مردوں کو زندہ کرے اور نابینا کو آنکھ دے، ان کا معجزہ ہو۔ وجد عندها رزقا، پایا ان کے پاس رزق، جاتے تھے جب بھی رزق دیکھتے تھے، مختلف قسم کے پھل اور فروٹ رہتے تھے۔ قال یا مریم، کہا جناب زکریا نے یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کیا ہے تمہارے پاس، کہاں سے آیا ہے، یہ کون لایا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، اگر کہا جناب مریم نے یہ اللہ سے ہے، معلوم ہوا کہ اگر عورت اللہ کی اطاعت و عبادت میں جناب فاطمہ جو کہ جناب مریم سے بھی افضل ہے ان کو اپنا الگو بنائے، جناب مریم کو اپنا الگو بنائے تو بلند مقامات حاصل کر سکتی ہے۔ یعنی ایک نبی خدا تعجب کر رہا ہے۔ قال مریم انا لک، یہ کہاں سے، تعجب سے کہا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک خدا یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی موسم جو ہے اس پھل کا بھی وہ پھل خدا دیتا ہے۔ جنت خدا کے ہاتھ میں ہے، جنت سے پھل فرشتوں کے ذریعے خداوند عالم جناب مریم کے لیے بھجواتا تھا، اور جناب مریم خادم مسجد تھی۔ اب جب جناب زکریا نے دیکھا کہ جناب مریم کے لیے جس کی کفالت کر رہے ہیں جو کہ ایک عورت ہے، لیکن حکم خدا سے مریم کو یہ مقام ملا کہ خادم مسجد ہوئی، اب جناب زکریا نے جب دیکھا کہ جناب عمران بھی ضعیف ہو گئے تھے، دعا کیا تھا، بہت دعاؤں کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام جناب مریم ہے، اور جناب زکریا بھی ضعیف ہو چکے تھے، جب دیکھا کہ ایسی عطا کی ہے جس کی عبادت مشہور ہے، جو خدا سے اتنا تقرب حاصل کیے ہوئے ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، تو اب یہاں پر جناب زکریا کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ کاش اللہ ہم کو بھی ایسی اولاد عطا کرے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ وہ جگہ ہے، ہنالک یہ وہ جگہ ہے، دعا زکریا ربہ، جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا، یہ سب دیکھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کیا۔ جناب زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے اللہ هب لي عطا کر دے، من لدنك اپنے لطف و کرم سے، ذریة طیبہ اولاد عطا کر
کیسی؟ طیبہ، پاک و پاکیزہ طاہر، مریم جیسی. حبلی من لدن کا، اپنے لطف سے ذریۃ طیبہ، یعنی اولاد کا کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن ذریت کون سی؟ ذریۃ طیبہ، ایسی اولاد جو کہ دین کے راستے پہ ہو، جو کہ اللہ کو ماننے والی ہو، دیندار ہو، مذہبی ہو. یہ جناب زکریا کی دعا ہے. قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں دعا میں، رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، جس کی اولاد نہیں، خاص کر اس کے لیے پڑھے، پروردگارہ عطا کر اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ، پاک و پاکیزہ اولاد. انکا سمیع الدعاء، اے میرے اللہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. لہذا حضرت زکریا کی یہ دعا آپ نے سنی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جب دیکھا کہ جنت سے پھل آ رہے ہیں تو اس وقت دعا کیا کہ جناب عمران کے پاس نہیں تھی تو اللہ نے عطا کیا، دعا کیا حنا نے تو اللہ نے عطا کیا. البتہ وہ سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا، بیٹی ہوئی، لیکن بیٹی بھی وہ باعزت کہ جو کہ برگزیدہ عورتوں میں سے ہے. لہذا زکریا نے دعا کیا. اب دعا بہت اہم چیز ہے، جیسا کہ روایات میں دعا صلاح المومن، مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کی بہت ہی اہمیت ہے روایات کی روشنی میں. اب وہ بیان کر رہا ہوں کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اکثر دعائیں جس میں قبول ہوتی ہیں. وہ روایات کی روشنی میں چند مقامات ہیں، جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 1، جمعے کے دن شام کے وقت جب سورج ڈوبنے والا ہو اس سے پہلے دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. نمبر 2، جب آنسو نکل آئے. کبھی آدمی جو ہے دعا مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، دنیا کی محبت میں آنسو نہیں آ جائیں، آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں، انبیاء کی یاد میں، اولیاء خدا کی یاد میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے مصائب پر جب بھی آنسو آ جائیں تو یہ دعا قبول ہونے کا ہو رہی ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. نماز جمعہ کے خطبے کے بعد اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اولاد والدین کے لیے جو دعا قبول ہوتی، مومن کی دعا مومن کے حق میں، اگر ایک مومن دوسرے مومن ہے تو قبول ہوتی ہے. اولیاء خدا کی دعا جو کہ بہت ہی عظیم ہے قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا، بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہاں پر جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ جناب عمران کے بھی اولاد نہیں تھی، میرے بھی اولاد نہیں ہے. لہذا انہوں نے بھی جب دیکھا اور کفالت بھی کر رہے تھے جناب مریم کی، اس مقام کو دیکھا تو انہوں نے بارگاہ پروردگار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے حسد، ایک چیز ہے غبطہ. یہ جو ہے جناب زکریا نے جو دعا کیا اس کو کہتے ہیں غبطہ، یعنی عمران کے اولاد ہے، مجھے بھی ایسی ہی اولاد عطا کر، فلاں کے پاس یہ علم ہے، مجھے بھی علم عطا فرما، مال ہے، مجھے بھی مال. اس کو کہتے ہیں غبطہ. یہ منع نہیں ہے، بہترین چیز ہے. اس کے مقابل میں حسد ہے جو کہ مذموم ہے کہ فلاں کے پاس ہے، اس کے پاس ختم ہو جائے، میرے پاس ہو یا نہ ہو، یہ غلط ہے. اور پھر دعا کے لیے جو ہے جو طریقہ ہم نے روایات دعاؤں کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، سب سے پہلے جو ہے دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، تجلیل کرنا، اللہ کی تعریف کرنا تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اس کے بعد جو ہے تیسری چیز توجہ ہونا، اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان پہ متوجہ ہونا، ان کو توجہ دینا، ان کو ذہن میں رکھنا دعا کے وقت میں. اور اس کے بعد ہے شکر کرنا، جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں اس پر شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر چھٹی چیز ہے صلوات بھیجنا، محمد والے محمد پر صلوات بھیجنا. اور 7ویں چیز ہے اپنے عیوب کو یاد کرنا، تیز تیز نہیں کہنا
کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ، دوسرا نہ سن لے، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور پھر اس کے بعد دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ انک سمیع الدعاء، اے میرے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا